أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خطاب عام اور دعوت توحید اور اعبدوا بمعنى وحدوا جس سے ثابت ہوا نیچے لکھنے حصر العبادت کی ذات اللہ تعالی. اور یہ پکڑا تھا مشرکین مکہ کو دعوت الی العبادت نہیں ہے بلکہ دعوت التوحید بالعبادہ ہے. پھر اس پر الذی خلقکم اللہ نے اپنا تعارف کروایا کون ہے تمہارا رب. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائیں لیکن زمین و آسمان اور ما فیہما نعمتوں کا استفادہ موقوف ہے انسان کی ذات پر جنہیں کہتے ہیں نعمت انفسی. تو سب سے پہلے اللہ نے الذی خلقکم نعمت انفسی کو ذکر فرمایا اس لیے کہ جب تمہارا وجود ہی نہیں ہوگا تو نعمتوں سے استفادہ کیسے کر پاؤ گے. اور نمبر 2 والذین من قبلکم یہ بھی نعمت انفسی تو ہے لیکن جس پر پھر ہمارا وجود موقوف تھا اور وہ ہیں ہمارے اصول. اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی الذی خلقکم تو فرمایا پہلی نعمت انفسی انفسی نعمت ہے لیکن پھر ہمارا وجود موقوف ہے والذین من قبلکم اور پیدا کیا ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. خلق کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 خلق حقیقی اور مجازی. تخلیق حقیقی کہتے ہیں ایجاد المعلوم اور یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. اور دوسری مجازی اس کا اطلاق مخلوق پر بھی جائز ہے. کما قال عیسیٰ علیہ السلام انی اخلق لکم کہیئۃ الطیر. یہاں تخلیق بمعنی تقدیر و تصویر کے اسی سے وبہی اندفع الاشکال فتبارک اللہ احسن الخالقین. لعلکم تتقون نیچے لکھنے نتیجہ تاکہ تم تتقون عقابہ اللہ کے عقاب و سزا سے بچ جاؤ. عقیدہ اپنا توحید والا سنوار کر اور لعل آتا ہے رجا کے لیے یعنی جس ایک وقوع یقینی نہ ہو حالانکہ اللہ ہی کے وعدوں سے قرآن کریم کے اندر ایمان اور اعمال پر جنت کا حصول یقینی ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے لعل کیوں استعمال کیا؟ حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ بات بتلانے کے لیے کہ انسان کا کوئی عمل بھی من حیث الذات وہ ذریعہ نجات من حیث الذات نجات کا سبب ہے
ورنہ نجات جہنم سے اور جنت کا داخلہ تو کس سے ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ہوگا. لیکن اللہ کا فضل اس کا معیار اللہ نے اعمال والی زندگی کو دیا ہے. اللہ کا فضل اسی کی شامل حال ہوگا جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہے، وہ عامل الصالحات اعمال والی زندگی اختیار کی ہوگی. دوسرا جواب بھی حضرت مواعظ کے اندر دیا، فرمایا کہ اللہ لا کر کے اللہ رب العزت ساتھ عقیدہ بھی سوار دیتے ہیں کہ جب تم میری مان کر زندگی گزارو، یعنی ایمان کے بعد اعمال، تو اس کے باوجود یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اب وہ جنت ہو مجھ پر دینا واجب ہوگی، بلکہ اعمال کر کے جنت کی امید رکھو، اس لیے کہ کسی کا کوئی حق مخصوص کر واجب نہیں ہوگا. اور وہ تو ظاہر ہے کہ ہم اگر فرشتوں سے بھی زیادہ عفت کی زندگی گزارے لیکن ساتھ ہماری ضروریات ہیں، جتنی ہم عبادت کرتے نہیں، جتنی روزانہ نقد اس کا اجر پورا بھی نہیں، کہیں ہمارے عمل کے اندر زیادہ دے دیتے. تو اگر اللہ انصاف پر آ جائیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اسی کو حضرت شاہ پنجاب کے مشہور صوفی گزرے، کیا نام ہے؟ حضرت شاہ بلے رہے، نام سنا ہوگا. وہ اسی کو فرماتے ہیں، وہ کیا اشعار ہوں گے،